ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له لا شريك له في ذاته وصفاته العليا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام محترم معزز عزیز بھائیوں اور بزرگوں، رب کریم نے اس پوری کائنات کے اندر نیکی اور بدی کی صلاحیت کے اعتبار سے دو قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ان دو میں سے ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے صرف اور صرف نیکی کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، یعنی کہ اس مخلوق سے کسی صورت میں کبھی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ رب ذوالجلال کی اطاعت میں ان کا گزرتا ہے، گناہ کا مادہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اس مخلوق کو ہم فرشتے کے نام سے جانتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے میری ایسی مخلوق ہے کہ کسی صورت میں بھی ان سے میری حکم عدولی ممکن نہیں۔ جو بات میں ان سے کہتا ہوں منٹوں سیکنڈوں میں اسی طرح اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق اس اعتبار سے انسان اور جنات ہیں
اس مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کا بھی مادہ رکھ دیا ہے اور نیکی کا بھی مادہ رکھ دیا ہے، یعنی کہ اس انسان سے گناہ بھی صادر ہوتا ہے اور نیکیاں بھی صادر ہوتی ہیں۔ پھر انسانوں اور جنوں میں سے جو انسان ہیں ان کا ایک عظیم طبقہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود کسی صورت میں بھی ان سے کبھی کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ ان کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا ہے کہ چاہے جتنے بھی گناہ کے اسباب ظاہری طور پر اکٹھے ہو جائیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن عام مسلمان چاہے وہ کتنا بڑا بھی ولی اللہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے بھی گناہ صادر ہو سکتے ہیں، بلکہ کئی مقامات پر گناہ ہوئے بھی ہیں، لیکن گناہ کے صادر ہونے کے بعد انہوں نے اس گناہ کی ایسی توبہ کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس میری صحابیہ کی توبہ کو پورے مدینہ کے گناہ گاروں پہ تقسیم کیا جائے تو تب بھی اس کی توبہ زیادہ ہے۔ لیکن گناہ صادر ہو سکتے ہیں، کائنات ہے ہی ایسے، بنائی بھی اسی لیے ہے کہ انسان نیکیاں کرے اور کبھی گناہ صادر ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے۔ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ انسانوں میں سے ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے پسندیدہ انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ پہ جھکتا بھی نہیں، اپنے اس گناہ پہ اصرار بھی نہیں کرتا، اور گناہ کر کے پھر نا امید بھی نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی اسے گناہ ہوتا ہے فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تک انسان کی زندگی ہے اس کی پوری زندگی کے لیے یہ دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرر، یعنی کہ جب تک انسان کے اوپر موت کے اثرات طاری نہیں ہو جاتے، اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھ لیتا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب موت آنے لگتی ہے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آخرت کا عذاب اس کا شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ جیسا کہ فرعون، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ساری زندگی نافرمانیوں میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں گزر گئی، لیکن جب دریائے کلثم کے اندر غرق ہونے لگا تو اس وقت کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے جب تیری موت آ گئی ہے، موت تجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اب تو تجھے پتہ ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ اب تک تیری زندگی گزری دشمنی میں، مخالفت میں، اب تک تو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اب تو اپنے آپ کو لوگوں کی روزی کا ٹھیکیدار سمجھتا تھا، لیکن اب جب آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تو اب تیری توبہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان کی موت انسان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، اس وقت تک چاہے جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، رب ذوالجلال کے دروازے توبہ کے اس کے لیے کھولے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے گناہ گاروں کو بڑے محبت بھرے انداز میں قرآن کریم کے اندر خطاب کرتا ہے۔ جہاں پر بھی رب ذوالجلال نے اپنے گناہ گار بندوں کو خطاب کیا تو انتہا درجے کے محبت بھرے لہجے اور انداز میں،
خطاب کیا، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیارے گناہگار بندے، یعنی کہ اپنی طرف نسبت کی۔ باقی کئی جگہوں پر خطاب کیا تو کہا یا ایھا الناس، او لوگو، لیکن جب گناہگاروں کا تذکرہ کیا تو اپنی طرف نسبت کی، فرمایا یا عبادی، او میرے بندو۔ یہ شفقت دلانے کے لیے کہ جب بندے میرے ہو تو توبہ بھی میری طرف سے کرو، مجھ سے توبہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تمہارے جتنے زیادہ بھی گناہ ہو جائیں دنیا والے تو تمہیں تانا دیں گے، کوئی تم سے نفرت کرے گا، کوئی تمہیں گناہوں کا تانا دیتے ہوئے فاسق کہے گا، کوئی فاجر کہے گا، کوئی دنیا کے اندر تمہیں زانی کہے گا، شرابی کہے گا، تم سے نفرت کا اظہار کرے گا، لیکن 80 سال کے بھی اگر گناہ تیرے ہیں تو میرے دربار پہ آ جا، بغیر تانا دیے تجھے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 90 سال کا ایک بوڑھا آدمی جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جوانی کا مان تھا، شباب کی مستی تھی، پیسے کا ناز تھا، عہدے اور دولت کا گھمنڈ تھا، ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رب کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، ساری زندگی گزر گئی اس کی نافرمانی میں، اس کی مخالفت میں۔ پھر آخر وقت گزرتا گیا، آخر اس کی جوانی ڈھل گئی، اتنی جوانی جلی کہ کمر جھک گئی، عہدے ختم ہو گئے، زبان لڑکھڑانے لگ گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کانوں سے سماعت ختم ہو گئی، زبان سے قوت گویائی ختم ہو گئی، اور اولاد نے بھی اسے اپنے منہ کو پھیر لیا، رشتہ دار بھی اس سے جدا ہونے لگ گئے، حتیٰ کہ جیب سے پیسے بھی ختم ہو گئے، اولاد نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی واسطہ، وسیلہ، کوئی سبب بھی ایسا نہیں تھا جس دروازے پر جا کر وہ اس کو پکارے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی 90 سال ہو گئے، کبھی اس کے دربار پہ حاضری نہیں دی۔ جس اولاد پہ گھمنڈ تھا اس نے بھی نکال دیا، جس عہدے پہ گھمنڈ تھا اس سے بھی ریٹائر ہو گیا، جس پیسے پہ ناز تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، جس صحت اور جوانی کا غرور تھا بڑھاپے نے آ کر اس کو بھی ختم کر دیا۔ جب رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلتا ہے، ذہن میں سوچتا ہے کہ دنیا والوں نے تو مجھے مایوس کر دیا، دنیا والوں نے تو میرے لیے اپنے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے کہ رب کا دروازہ کھلا ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، رب کے دربار میں گناہوں کے انبار اٹھائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے، ندامت کے اشکوں کو چھپائے ہوئے، لاٹھی کی ٹیک پہ، عصا کی ٹیک پہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آ کر 90 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایک دروازے پہ دستک دینے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرے دربار میں آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی نیکی نہیں جس کو میں سفارش کے طور پہ قبول کروں، تیرے سامنے پیش کروں، ایک سجدہ نہیں، ایک روزہ نہیں، عبادت کا کوئی ایک جز بھی نہیں، حج نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں، نوافل نہیں، کوئی ایک نیکی بھی نہیں۔ لیکن دوسری طرف گناہوں کو دیکھا جائے تو زمین آسمان میرے گناہوں کے بھر گئے ہیں، دنیا والوں نے تو دھکے مار کے نکال دیا ہے، کیا رب تیرا دربار بھی میرے لیے خالی ہے؟ تیرا دربار بھی مجھے دنیا والوں کی طرح مایوس کرے گا؟ کیا تو بھی مجھے نا امید کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں رب ذوالجلال اس کو چپکے سے ندا دیتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے تیرے آنے میں تو دیر ہو گئی، تو دیر سے آیا ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ یہ تو ایسے در پہ آیا ہے جس در پہ گناہوں کا تانا نہیں دیا جاتا بلکہ تانے دیے ہوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ تو ایسے دروازے پہ آیا ہے جس پہ پشیمان نہیں کیا جاتا،
جس پہ کمزور نہیں کیا جاتا بلکہ کمزوروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ تیرے آنے میں تو دیر تھی لیکن اب میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ تو وہ 70 سال کا بوڑھا آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آیا ہے اور ایک آنسو سے اپنے سارے گناہوں کو بخشوا کے چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا گناہ گار آتا ہے تو اس کے سفید بالوں سے مجھے شرم آتی ہے، سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے کہ یہ سفید بالوں کے ساتھ میرے دروازے پہ چل کے آیا ہے، میں کیسے اس کی جھولی کو خالی کر کے واپس کروں؟ اگر میں بھی اس کو خالی بھیج دوں کہ میرے دربار پہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر دنیا والوں میں اور میرے اندر فرق کیا رہ گیا؟ اسی وجہ سے جن کو بیت اللہ شریف کی زیارت ہوئی ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نصیب کرے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ کے غلاف پہ بڑے موٹے حروف سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے قرآن مقدس کی، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، کہ جس آدمی نے ساری زندگی گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اب آخری عمر میں اس کو میرا خیال آ گیا، یستغفر اللہ، ندامت کے آنسو لے کر میرے دروازے پہ آ گیا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو مجھے ناراض نہیں پائے گا بلکہ مجھے رحمتیں کرنے والا پائے گا، مجھے غفور الرحیم پائے گا، مجھے بخشنے والا پائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے بندے، میرے محبوب لوگوں کو بتا دے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے گناہ گار بندوں کو خبر دے دے کہ مایوس اور نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انی انا الغفور الرحیم، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ دنیا والوں کا تو قانون یہ ہے کہ جب ان سے کوئی مانگتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارگاہ کے ضابطے ہی کچھ جدا ہے۔ جتنا مانگا جائے، ایک مرتبہ آدمی کسی سے مانگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوئی سخی ہوتا ہے تو دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ مانگتا ہے تو دوسری مرتبہ دے دیتا ہے، آخر 3-4 مرتبہ جب آدمی مانگتا ہے تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ میں نے تیرا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، جا، تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے دربار کا ضابطہ بالکل مختلف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ میرا تو ضابطہ یہ ہے کہ جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا میں اللہ اسے ناراض ہوتا ہوں، اور جو جتنا زیادہ مجھ سے مانگتا جاتا ہے اتنا زیادہ میرے بارگاہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ رب العزت کے دربار پہ اتنا زیادہ اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اچھا، تو سمجھ آ گئی جی کہ جب بھی کوئی گناہ ہوگا تو ہم اللہ رب العزت کے دربار پہ جائیں گے، گناہوں کی معافی کا آسرا رب کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو مومن سوال کرتا ہے، آدمی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے تیرے دربار پہ آنا ہے، لیکن تیرا دربار کہاں ہے، کہاں بستا ہے، تیرا گھر کہاں ہے، مکان کہاں ہے، کس دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا کہ ہمیں معافی ملے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بندہ پوچھتا ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ بڑی ہستی ہوتی ہے اتنی زیادہ غریبوں سے دور ہوتی ہے، جتنا زیادہ اس کا مقام بلند ہوتا ہے غریبوں کو اتنا کم پوچھتا ہے، جس کو جتنی زیادہ بلندی ملتی جاتی ہے اتنا زیادہ دنیا والوں سے جدا ہوتا جاتا ہے۔ یا اللہ تو بتا، تو ساری کائنات سے سب سے عظیم ہے، تجھ سے اگر معافی مانگنی ہو تو ہمیں کہاں ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے محبوب میرے ان بندوں کو کہہ دو کہ مقام تو میرا اگرچہ سب سے بلند ہے، ہوں تو میں سب سے بڑی ہستی، لیکن میں تیرے قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ کتنے قریب؟ یہ سپیکر بھی میرے قریب ہے، یہ ساری چیزیں میرے قریب ہیں، یہ مائک میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے میں تیرے اتنا زیادہ قریب ہوں کہ تو خود اپنا بھی اتنے قریب نہیں، میں تو تیرے دل میں رہتا ہوں۔ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھ، دل کے اندر غور و فکر کر تو میری ذات کی پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ یا اللہ قریب ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجیبو، میں اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہوں۔
اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، بندے کے قریب رہنے کا میرا کام یہ ہے کہ جس وقت کہیں پر بھی کسی ضرورت کے لیے کوئی بندہ مجھے پکارے گا تو اجیب ہو، میں اس کو جی کر کے جواب دوں گا۔ میں بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے قریب ہوں، بس انتظار میں رہتا ہوں کہ ادعونی استجب لکم، کہ وہ کس وقت مجھے پکارتا ہے۔ دنیا کے اندر جو آدمی، بلکہ جو انسان تو کیا، جو حیوان، جو انسان، چرند پرند مخلوقات، ہر وقت اللہ رب العزت کو پکارا جا رہا ہے۔ کوئی ہندی میں پکار رہا ہے، کوئی سندھی میں پکار رہا ہے، کوئی بلوچی میں پکار رہا ہے، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی پشتو میں، کوئی یونانی میں، کوئی ایرانی میں۔ ہر بندہ 18,000 مخلوقات پرندے ہیں تو اپنی اپنی بولیوں میں اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت ان کی مرادوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور کس کو کتنی ضرورت ہے، اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین رب کہتے ہیں کہ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، کہ جس کو جس وقت جتنی چیز کی ضرورت ہو اس کو اس کے مقام تک پہنچانا۔ تربیت الشیء شیئاً فشیئاً، کہ کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت کرنا، آہستہ آہستہ اس کو بلندیوں تک لے جانا۔ تو رب ذوالجلال کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ بعض اوقات انسان نیکی کر کے اللہ رب العزت کے اتنا قریب نہیں ہوتا، کہ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ویسے فی نفسی تو گناہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، غفلت ہے، لیکن گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی میں نے نافرمانی کی، پھر اللہ کی دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی انتہا درجے کا نیک تھا اور دوسرا آدمی انتہا درجے کا فاسق، فاجر اور گناہگار تھا۔ ایک جنگل سے گزر رہا ہے، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے اوپر بادل سائے کیے ہوئے ہیں، باقی جتنے آدمی جہاں سے بھی گزر رہے ہیں سب دھوپ کے اندر جلتے جا رہے ہیں، دھوپ کی وجہ سے سارے پریشان ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، لیکن ایک آدمی بیٹھا ہے کہ جہاں پر بھی جاتا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، سفر کرتا ہے تو بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو بادل اس کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں چھتری کی طرح۔ تو گناہگار آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو بڑا متاثر ہوتا ہے، ذہن میں سوچتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو میری طرح آدمی ہے، اللہ رب العزت کو کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے کہ باقیوں کو تو اللہ رب العزت آخرت کے اندر نیکیوں کے جزا دے گا، لیکن اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ دل کے اندر ندامت ہوئی، شرمندہ ہوا، پریشانی آئی، ذہن میں سوچتا ہے کہ میں بھی جا کر ذرا اس نیک آدمی کے قریب جا کر بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی صحبت سے مجھے بھی کچھ مل جائے۔ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر اس گناہگار پہ نظر پڑتی ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرے قریب آنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، گناہگار ہے، ظالم ہے، ایسے ظالموں کو میرے پاس آنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اب سے تم دونوں کا پہلے کھاتا برابر ہو گیا، یعنی کہ تم دونوں کی زندگی نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ جو نیک تھا تو اس کی نیکیاں میں نے تباہ و برباد کر دیں، اور جو گناہگار تھا تو اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ نیک آدمی کی نیکیاں اس وجہ سے اللہ نے معاف کر، نیکیاں اس وجہ سے تباہ کر دیں کہ ایک گناہگار بندے کو اس نے حقیر کیوں سمجھا، اپنی نیکیوں پہ اس نے تکبر کیا، نیکیوں کی وجہ سے انسان کو انسان نہیں سمجھتا، نیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا ہے، باقی ساریوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح پاؤں کے نیچے رونتا ہے، اس وجہ سے اس کی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دی۔ اور گناہگار آدمی کے جب دل پہ اثر ہوا کہ مجھے بھی اس طرح نیک ہونا چاہیے، تو صرف دل میں خیال آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی ساری گناہ معاف کر دی۔ تو بعض اوقات انسان گناہ کر کے جب اس کے اوپر ندامت ہوتا ہے تو وہ گناہ انسان کے لیے عزت کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان نیکی کر کے جب تکبر کرتا ہے تو وہ نیکی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو گناہ ہو جائے، گناہ ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے،
کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مادہ ہے، انسان کی طبیعت ہے، اللہ نے انسان کی طبیعت میں گناہ کا مادہ رکھ دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے لوگ گناہگار ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، کوئی ایک بھی مسلمان نہ رہے، میں تب بھی دنیا کو تباہ کر دوں، اور اگر ساری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں، کوئی بھی گناہگار نہ رہے، تب بھی میں اس دنیا کو ختم کر دوں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے نیک ہو جائیں، دنیا کو ختم کر کے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو گناہ بھی کریں گے، پھر گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگیں گے۔ تو پھر گناہ ہو جانا یہ اتنا بڑا عیب نہیں، بلکہ گناہ ہو جائے اس کے اوپر جچ جانا، اس کے اوپر استغفار نہ کرنا، شرمندہ نہ ہونا، ندامت نہ کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ اور گناہ پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا وتیرہ ہے، اور اگر غلطی ہو جائے اور اس کے دربار میں ندامت کر لینا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو کہ ایک خطا اجتہادی ہو گئی، اللہ رب العزت نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، غلطی سے چلے گئے، سالاں سال اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے، دربار میں حاضری دیتے رہے، کہتے رہے یا اللہ اگر مجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا تو خود مجھے سکھا دے، تجھے تو ماننے کا طریقہ آتا ہے، مجھے راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے تو راضی ہونے کا طریقہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے گڑ گڑانے کو دے کر خود منانے کا طریقہ بتا دیا کہ یہ الفاظ میں تجھے دے رہا ہوں، یہ الفاظ کہے اور میں خود راضی ہو جاؤں گا۔ تو گناہ کر کے اس پر ندامت کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے، اور پھر اس کے اوپر اکڑ جانا، جیسا کہ شیطان، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اس کو لعنتی بنا دیا۔ تو استغفار کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، توبہ اور استغفار کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر بعض اوقات ہم آپ کا استغفار گنتے تھے، تو ایک مجلس میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر بعض اوقات آپ علیہ السلام 100 مرتبہ سے بھی زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو دیکھو وہ ہستی جس کا مقام ساری دنیا سے بلند ہے، سارے انبیاء مل جائیں، سارے اولیاء مل جائیں، سارے اتقیاء، سارے شہداء، ساری کائنات کی عظیم ہستیاں مل جائیں، اس نبی کی عظمت کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی جن کو کہہ دیا، جو صرف طاہر نہیں بلکہ مطہر بھی ہیں، اور خود صرف معصوم نہیں، خود پاک نہیں بلکہ لوگوں کو پاک کرنے والے ہیں، خود تو ان کی بخشش ہے بھی ہے، لاکھوں لوگوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن اگر استغفار کو دیکھا جائے تو اللہ کے بارگاہ میں ایسے حاضری دیتے ہیں کہ گڑ گڑاتے روتے ہوئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ لاحق ہو جاتا، آپ کو اتنی زیادہ سانس پھول جاتی، کبھی طاری ہو جاتی، ہچکی آپ کو لگ جاتی تھی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے بعض اوقات آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے بہت زیادہ قیام کی وجہ سے۔ تو اتنی زیادہ عظیم ہستی اور اتنا زیادہ استغفار، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہے، ایک ایک پل ہمارا گناہوں میں ملوث ہے، ہمارا ہر پل رب کی نافرمانی میں گزرتا ہے، لیکن استغفار کے 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ میں ہے، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کے اندر ہی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جس آدمی کے صحیفہ کے اندر دن قیامت کے سب سے زیادہ استغفار پایا گیا، سب سے زیادہ توبہ اور استغفار جو آدمی کرتا ہے تو سب سے زیادہ مقام، کیونکہ باقی جتنی بھی نیکی ہے، نماز ہے تو نماز کا ثواب اپنا، اگر روزہ ہے تو صرف روزے کا ثواب ہے، گناہ اسی طرح باقی ہیں، اسی طرح کسی نے صدقہ کیا تو صدقے کا ثواب مل گیا لیکن باقی گناہ اسی طرح باقی ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کی اس کا ثواب مل گیا لیکن گناہ اسی طرح باقی ہیں۔ لیکن ایک استغفار ایسا وظیفہ ہے کہ استغفار کا اپنا ثواب، اس کی برکات تو ہیں ہی ہیں، استغفار یہ اللہ انسان کے باقی سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے،
اس کا اپنا ثواب علیحدہ اور باقی جو گناہ تھے ان کی صفائی علیحدہ۔ استغفار کی وجہ سے انسان کے مال میں برکت آتی ہے۔ اسی وجہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ان سے وظیفہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ میری اولاد نہیں ہے، میں کون سا وظیفہ کروں؟ تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ، یہ جملہ زیادہ کثرت سے پڑھا کر۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے رزق کی تنگی کی درخواست کی کہ مجھے رزق کی ہمیشہ پریشانی رہتی ہے، ہر وقت کمانے میں لگا رہتا ہوں لیکن گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا استغفار کیا کر۔ ایک آدمی نے بارش کے لیے دعا کرائی کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، 4 سالیں یہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کیا وظیفہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا جی استغفار کیا کر۔ تو سامنے بیٹھے ہوئے نے پوچھا کہ آدمی 3-4 آئے، مختلف قسم کے آدمی آئے، ہر ایک کا مسئلہ بھی جدا ہے، پریشانی بھی جدا ہے، علاقہ بھی جدا ہے، آپ تمام کو وظیفہ اور دوائی ایک ہی بتا رہے ہیں کہ استغفار کیا کر، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے قرآن مقدس سورۃ النور کی آیت سنائی اور فرمایا کہ کیا آپ نے کتاب اللہ کی آیت نہیں پڑھی؟ قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کا اہتمام کرو، اپنی بخشش مانگنے کا اہتمام کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرنے کا اہتمام کرو، میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا، اپنی مغفرت کے دروازے کھول دوں گا، نیک صالح اولاد کے دروازے کھول دوں گا، رزق کے دروازے کھول دوں گا، اور اپنی رحمتوں اور کشادیوں، خوشیاں اور بہاروں کے دروازے کھول دوں گا۔ یعنی کہ صرف ایک کیوں استغفار سے اس وجہ سے ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، ساری نیکیاں استغفار کے ساتھ اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی بھی پریشانی آتی ہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم جتنا بھی، ہر آدمی جس علاقے میں جس بھی پریشانی کا شکار ہے اس کی وجہ اس کے اپنے گناہ ہیں، اور استغفار کا کام یہ ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب تمام گناہ استغفار کی وجہ سے معاف ہو گئے تو پریشانیوں کا سبب ختم ہو گیا، جب پریشانیوں کا سبب ختم ہو گیا تو خود بخود بحالیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں استغفار صرف کرنا نہیں چاہیے بلکہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کی عادت بنا لینی چاہیے، کوئی اتنا مشکل جملہ بھی نہیں ہے۔ سب سے افضل استغفار جو ہے آپ نے فرمایا استغفر اللہ، یہ آسان سے جملے ہیں۔ باقی ایک سید الاستغفار ہے جس کو ہم 5واں کلمہ کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک ووعدک، یہ آخر تک یہ 5واں کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سید الاستغفار ہے، اور اسی کا اختصار ہے استغفر اللہ کا جملہ، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ آدمی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ کا جملہ بھی کہا کرے، اسی وجہ سے کہ جب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کی تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔